السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 18/5/2020 عید کی نماز کی مناسبت سے چند اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ در حقیقت نئے حالات کی روشنی میں یہ سوالات بار بار آتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کا یہی سلسلہ جاری رہا تو عید کی نماز گھروں میں پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اور پڑھی جائے تو کس طور پر پڑھی جائے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز سارے مسلمانوں پر ادا کرنا فرض اور ضروری ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، ہر ایک کو عید کی نماز ہر حال میں ادا کرنی ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بابت اس قدر واضح اور صریح باتیں پیش فرمائی ہیں جنہیں سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ عید کی نماز ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ صرف مردوں ہی نہیں، عورتوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، اور عورتوں میں جو کنواری اور نوجوان عورتیں ہیں ان کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ عورتیں جن کے اوپر نماز عید نہیں ہے یا کوئی بھی نماز نہیں ہے، جیسے کہ حائضہ عورتیں، ان کا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور یہ کہا کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ آپ سے معذرت کے طور پر جب بعض خواتین نے کہا کہ ہر ایک کے پاس بڑی چادریں نہیں ہوتی جنہیں اوڑھ کر عیدگاہ کی طرف عورتیں جا سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ مل کر اور ان کی چادروں میں شریک ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر عیدگاہ کی طرف جانے کا آپ نے حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز ہر حال میں ضروری ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی جانا ہی چاہیے، اور وہاں پہنچ کر عید کی 2 اہم رکعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں وہ ادا کرنی ہیں معروف طریقے سے، 7 تکبیرات پہلی رکعت میں، 5 تکبیرات دوسری رکعت میں۔ لیکن لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عیدگاہ کی طرف نکلنا ممکن نہیں ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے گھر کے اندر موجود جو افراد ہیں، مرد و خواتین، ہر ایک کو جمع کر کے نماز عید وہ ادا کرے۔ زائد مرد ہیں تو امام آگے اور ان کے پیچھے مرد حضرات اور ان کے پیچھے خواتین ہوں گی، اور عید کی یہ نماز گھر کے اندر پڑھی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نوٹ فرمایا ہے، اور وہ روایت بعض دوسری کتابوں میں سند کے ساتھ میں بھی ہے، جیسے کہ مصنف عبد الرزاق اور شرح معانی الآثار۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ میں اپنے مقام زاویے کے اندر ہوتے
اور عید کی نماز آپ سے فوت ہو جاتی تو اپنے گھر کے سارے لوگوں کو اور سارے اولاد کو، اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے اپنے ایک غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو 2 رکعت، سب کو 2 رکعت وہ نماز پڑھانے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان اپنے گھر کے اندر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں گھر کے سارے افراد کو جمع کر کے۔ اگر 3 افراد ہیں تو جماعت ہے، مرد و خواتین ملا کر کے اگر 3 افراد ہیں تو جماعت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا كانوا 3 فليؤمهم احدهم، جب 3 لوگ ہوں تو ان میں سے ایک شخص امامت کے لیے آگے بڑھ جائے۔ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُوهُمْ، اور ان میں جو قرآن زیادہ جاننے والا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ بعض دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ذکر فرمایا، ما من 3 فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ فانما یأکل الذئب القاصیہ۔ سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، 3 افراد کسی بستی یا کسی گاؤں کے اندر ہیں، اگر نماز وہاں قائم نہیں کی جاتی تو شیاطین ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اس لیے جماعت قائم کرو ورنہ بھیڑیا اکیلے ایک شخص کو کھا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ 3 افراد اگر ہیں تو انہیں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے، اور انہی نمازوں میں ایک فرض نماز عید کی نماز بھی ہے۔ اس نماز کو بھی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر قائم کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے اسلاف نے اپنے گھروں کے اندر اس نماز کو قائم کیا۔ تو ہر شخص کو یہ قائم کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نماز عید پڑھ لینے کے بعد زوائد تکبیرات کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ خطبہ دے گا یا نہیں دے گا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی عید کی نماز پڑھی ہے آپ نے خطبے کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ مکمل عید کی نماز پڑھی جائے، یعنی 2 رکعات کے بعد خطبہ دیا جائے۔ اور خطبہ دینے کی ضرورت صرف یہ نہیں ہے کہ بڑا مجمع ہو تبھی ان کے بیچ میں خطبہ ہو، بلکہ ہر شخص کو خطبے سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، گھر کے لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا حق ہے، ان میں خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، ہر ایک کو اس خطبے سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی جماعت میں جاتے اور وہاں پر آپ خطبہ دیتے تھے، اور اس دینے کے پیچھے آپ کا مقصود یہی ہوتا کہ انہیں یاد دلائیں، تذکیر اور یاد دہانی کا معاملہ ان کے درمیان خصوصیت کے ساتھ ضرور ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ یہ چیز چاہتے تھے۔ اور ذرا آپ سوچئے کہ جب حائضہ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے کا حکم دیا اور وہ نماز وہاں پڑھنے والی نہیں ہے، تو عیدگاہ میں انہیں اگر خطبہ نہ دیا جائے تو انہیں کیا چیز ملنے والی ہے؟ اور عیدگاہ اگر وہ جا سکتی ہیں تو گھر میں جہاں نماز قائم ہو رہی ہے وہاں دیگر خواتین کے ساتھ حائضہ عورتیں کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ انہیں بھی جانا چاہیے، انہیں بھی وہاں بیٹھنے چاہیے، نماز میں وہ شریک نہیں ہوں گی۔ لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ عورتیں جو حائضہ ہیں یہ خیر کی چیزوں کے درمیان وہ موجود رہیں گی، خیر کی ادائیگی کے دوران، اور مومنوں کی دعاؤں میں وہ شامل رہیں گی۔ تو اس وقت اگر دعائیں نہیں کی جا رہی ہیں، باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، رب کا شکر نہیں ادا کیا جا رہا ہے، اس کی تذکیر نہیں ہو رہی ہے، تو ان حائضہ عورتوں کے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ
کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شریک ہوں اور حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں، ہر ایک کے فائدے کی چیزیں بھی وہاں موجود ہوں، نماز کے علاوہ وہاں خطبے بھی ہوں، اور اپنی اپنی پہنچ اور استطاعت کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو ادا کی جائیں۔ اگر کسی کو خطبہ دینا نہیں آتا، کچھ نہیں کر سکتا، صرف نماز ادا کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو انسان پر اتنا ہی فرض ہے جتنے کی وہ استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ نماز ادا کر لیا ہے، فریضہ ادا ہو گیا، گرچہ اس کے بعد کی جو سنت ہے، عظیم سنت خطبے کی، وہ اگر نہیں ادا کر سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو جیسے کہ اس عظیم اور بابرکت مہینے کو ہمارے لیے خیر اور سعادت کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین ہماری اس عید کو بھی رحمتوں، برکتوں اور ہر طرح کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے فرحت و مسرت کی یہ عظیم گھڑی، گرچہ ان کے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی کیوں نہ صحیح، اللہ رب العالمین پورے طور پر انہیں حاصل کرنے کی توفیق بخشے، ہر ایک کو خوش ہونے اور ہر ایک کو خوش کرنے کے یہ ذرّی مواقع اللہ رب العالمین ہر ایک کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔